1400 سال پہلے نبی کی زندگی میں صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ آیت اتری ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھے، بڑے مضبوط ایمان والے لوگ تھے اور اسلام کے لیے بڑی قربانی دینے والے لوگ تھے۔ اب قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے، اگر وہ سوال صحابہ سے کیا جا رہا ہے جو کہ بڑے پکے ایمان والے تھے، تو ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سوال کیا ہے اس سوال کے اوپر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس آیت کا مطلب دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن کا 27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 16، آیت نمبر 16۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نرم پڑ جائیں، پگھل جائیں، کانپنے لگیں۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں، نرم پڑ جائیں؟ غور کیجیے، قرآن کی یہ آیت صحابہ سے سوال کر رہی ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، تم بتاؤ، قرآن اتر رہا ہے، نبی کے اوپر قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، وہ وقت نہیں آیا جب اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے، جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، کیا ان باتوں کو سن کر کے تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے مسلمانوں تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ ان کو اللہ نے کتاب دی، ان کو تورات دی، ان کو انجیل دی، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان کے اوپر ایک لمبا ٹائم گزر گیا۔ ظاہر جب ہمارے نبی دنیا میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 600 سال ہو چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم یہودیوں کی طرح مت ہو جاؤ، تم عیسائیوں کی طرح مت ہو جاؤ۔ ان کو اللہ نے اپنی کتاب دی اور ایک لمبا ٹائم جب گزر گیا، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل ہارڈ ہو گئے، ان کے دل کٹھور ہو گئے۔ اے مسلمانوں، ابھی تمہارے نبی موجود ہیں، ابھی قرآن اتر رہا ہے، ابھی تمہارے دل کے اندر سختی آنے لگی، کیا تمہارا دل اللہ کا کلام سن کر کے نہیں پگھلتا ہے؟ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور ذرا غور کریں، ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور سوچیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے دل کا کیا عالم ہے۔ اسی سیمانچل کے علاقے میں اگر میں یہ کہوں کہ روزانہ ایک نہیں درجنوں پروگرام ہو رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، اور ہر آدمی اپنی جان پہچان کے، اپنے رشتہ داری کے گاؤں کے پروگرام میں جا رہا ہے، اردو میں بنگلہ میں تقریریں سن رہا ہے، اور ظاہر جلسے والے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دور کے زمانے کے اچھے مقرر کو، اچھے وقتہ کو لائیں، اچھے مقرر کو لائیں، اس کی تقریریں سنیں اور آپ کے دل پر اثر ہو۔
لیکن ہم سب میرے بھائیوں اپنے دل پر غور کریں، کیا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ تقریر اور جلسہ بھی انٹرٹینمنٹ اور منورنجن کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جانا ہے جلسے میں، تھوڑا سیر و تفریح کرنا ہے، تھوڑا گھومنا پھرنا ہے، تھوڑا منورنجن کرنا ہے، مقرر صاحب کی تقریر تھوڑی بہت سن لینا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مقرر ہیں، یہ جو وقتہ ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ میرے بندو، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ ہمارے دل، ہمارے سینے کے اندر جو دل ہے میرے بھائیوں، یہ دل تو بڑا ملائم سا دل ہے، بڑا سافٹ سا دل ہے، یہ تو گوشت پوست کا بنا ہوا دل ہے۔ قرآن کہتا اگر ہم پہاڑ کے اوپر بھی قرآن کو اتارا، اللہ کہہ رہا ہم نے قرآن کو اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج الحمدللہ شیرشاہ آبادی برادری میں ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ اہل حدیث ہیں۔ ابھی ارریہ کے کسی سیاسی لیڈر نے اس برادری کے بارے میں کچھ نازیبا باتیں کہیں تو میں نے کل جماعت کے بڑے علماء کے بیانات دیکھے کہ نہیں صاحب یہ غلط بات ہے، ہماری برادری کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا سینے پر ہاتھ باندھ لینا، آمین زور سے بول لینا، نماز میں رفع الیدین کر لینا، 8 رکعت تراویح پڑھ لینا، کیا یہی پہچان ہے اہل حدیث کی؟ نہیں میرے بھائیو، ہم نے اہل حدیث کا مطلب نہیں سمجھا۔ اہل حدیث اس انسان کو بولتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتا ہے، عمل کرتا ہے، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا کیریکٹر، جس کا چال چلن، جس کا چرتر یہ بتاتا ہے کہ ہاں یہ قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے، اس انسان کو اہل حدیث کہتے ہیں، اس انسان کو سلفی کہتے ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ آپ حیرت کریں گے کہ کیا ایسے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو لیٹسٹ واقعہ ہے، ہمارے اس دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں جب انسانیت مردہ ہو رہی ہے، جب اخلاق فنا ہو رہے ہیں، جب لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں زیرو ہیں، اس دور کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں۔ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد المحسن العباد۔ ان کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں۔ ان کے بیٹے جن کا نام شیخ عبد الرزاق البدر ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس ان سے حدیث پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کی شہرت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملیشیا گئے اور وہاں ایک مسجد میں ان کا درس تھا، تو صرف ان کے اس درس میں 1 لاکھ کے قریب طلباء اور اسٹوڈنٹ شامل ہوئے تھے۔ اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی اور اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ عبد الرزاق البدر۔ شیخ عبد الرزاق البدر کے یہاں ایک آدمی ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، انڈیا کے آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کا۔
وجے-واڑہ بہت مشہور شہر ہے آندھرا پردیش کا، میں 2 سال وہاں رمضان میں رہا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں۔ وجے-واڑہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں شیخ عبدالرزاق البدر کے گھر 4 ویلر کی کار کی ڈرائیونگ کرتا تھا، ڈرائیور تھا۔ اب ظاہر ہے ڈرائیور کی حیثیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ڈرائیور ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کام کرتا ہے۔ وہ ڈرائیور بیمار پڑ گیا، 20 سال تک اس نے سروس کی، پھر بیمار رہنے لگا۔ اس نے شیخ سے معذرت کی کہ اب میری طبیعت خراب رہتی ہے، وہ انڈیا واپس چلا ہے۔ آج کے دور میں ایک ڈرائیور گیا، دوسرا ڈرائیور چلا آیا، کون پوچھنے جاتا ہے؟ شیخ عبدالرزاق البدر اپنے اس بوڑھے ڈرائیور کو روزانہ تو نہیں، مہینے میں 3-4 بار کال کر کے اس کی حال چال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، ہاسپٹل کے ICU کے اندر وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ 20 سال ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو چکا ہے اور وجے-واڑہ کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے۔ غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن تقریروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اسٹیج پر تو بیان کرنے کے لائق ہیں، لیکن پریکٹیکل ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سچا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ آپ کو ثبوت دے رہا ہے کہ تقریر کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں پر اگر انسان عمل کرنا چاہے تو آج کے اس نازک دور میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ 20 سال تک ڈرائیونگ کرنے والا وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر اس کے بیٹے سے کانٹیکٹ میں ہے، بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے۔ ایک دن بیٹے کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے ابا کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی حال چال کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب سے شیخ عبدالرزاق البدر کی طرف سے کوئی آنے والا ہے۔ بیٹا سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی ہیں، پیسے والے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کسی نوکر چاکر کو بھیج دے میرے ابا کی حال چال لینے کے لیے۔ وہ دن طے ہو جاتا ہے، ٹائم طے ہو جاتا ہے، اور اس ڈرائیور کا بیٹا اپنے علاقے کے ایئرپورٹ پر جب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبدالرزاق البدر خود فلائٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اپنے بوڑھے ڈرائیور، اپنے بیمار ڈرائیور کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حال چال لینے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے سعودی عرب سے وجے-واڑہ تک کا، آندھرا پردیش تک کا لمبا سفر بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے شیخ عبدالرزاق البدر طے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال تو یہ، ہم کٹیہار سے پٹنہ بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، کسی سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے، ایسے دور میں کیا ایسا بھی اخلاق مل سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبدالرزاق البدر فلائٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں، ایک میسج کر دیں، ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، جو بچے مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں وہ شیخ عبدالرزاق البدر سے بھی پڑھتے ہیں۔ جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے، جو بعد میں جو مدنی عالم ہوئے ہیں، وہ سب ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی مدنی عالم ہیں سب مدینہ میں پڑھے، ان کے شاگرد ہیں۔ ایک میسج کر دیں، طلبہ کی اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ جائے گی۔ مگر شیخ عبدالرزاق البدر نے کسی کو نہیں بتایا، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اچانک آئے، ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے ہاسپٹل آئے، اپنے اس بوڑھے ملازم کی دیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاؤں سے نوازا، اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی، اور پھر واپس چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس دور کے ایک عالم، ایک قرآن و سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ایک عالم کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے
میرے بھائیوں کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تو قرآن و سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، میں ممبئی گیا، لوگ مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ تو چینل والوں کی مہربانی ہے، ایک ہی تقریر کو وہ 10 چینل والے، اب تو یہ ماشاءاللہ گنتی کرنا چاہے تو ہم لوگ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے کیمرے لگے ہیں، اس میں کیا کیا نام ہے چینل کا یہ بھی نہیں معلوم۔ اب تو میں ڈرتا ہوں بھائی کون سی بات کب نکل جائے اور یہ چینل والے کیا اس کو عنوان دے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں میں نے بڑے ادب کے دائرے میں، بڑی تہذیب کے دائرے میں، اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا۔ اب چینل والا کیا تھمبنیل ڈال رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حنفی ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں، اس سے بچو۔ اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کیا بولا ہے، کیا بولا ہے۔ میں نے کہا بھیا جا کے چینل والوں سے پوچھو۔ تو حالات تو یہ ہے، میں بیان کچھ کرتا ہوں، اس پر رپورٹ کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں، یہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام ادھر جو ہے کٹیہار سائیڈ میں، سیمانچل سائیڈ میں بہت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں صرف میری بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں جیسے مولانا جرجیز صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین جن کو ہم جانتے ہیں، جو چل رہے ہیں یا جن کو سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے سیمانچل میں آتے ہیں۔ سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں، تقریریں اتنی سنی جا رہی ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا زنا کاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں لین دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اسی بہار کی سرزمین پر چمپارن کے ایک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی۔ لڑکا معمولی سا کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اس نے۔ وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے کہنے لگے مولانا یہ حالات ہیں ہماری جماعت کے لوگوں کے، اہل حدیث لڑکا ہے، گھر والے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ لڑکی کی شادی کرنا ہے تو 5 لاکھ روپیہ لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں دعویٰ کرنا بند کر دو اہل حدیثیت کا۔ تمہارے شادی بیاہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو، لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو، چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو، تو صرف سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رفع الیدین کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دو، بند کر دو اہل حدیثوں کو بدنام کرنا۔ ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں میرے بھائی، اتنی تقریریں سن رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے، الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے اڑا دینا ہے، کان تک تعلق ہے بس، دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ساری محنت کس پر ہو رہی ہے؟ شریر پر ہو رہی ہے، چہرے پر ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، کیوں صاحب باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ میک اپ کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ویلیو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہماری باڈی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے دل کی ویلیو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا،
اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، ہاں اللہ کیا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر خود غرضی بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے، دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ اے یہودیو، اے اہل کتاب، تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وہی قرآن جو قرآن ڈاکو سنتا تھا تو سدھر جاتا تھا، توبہ کر لیتا تھا۔ ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل ابن عیاض، اس کا کام تھا ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کے مکان میں جا کے چوری کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ لینا، لوگوں کا پیسہ چوری کر لینا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، ایک مکان کی چھت پہ جا کے کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے گیا ہے، ایک مکان کی چھت میں کودتا ہے، دور سے کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت کی آواز فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑتی ہے، اور اتفاق سے وہ انسان قرآن کی یہی آیت پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ سمے نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل کانپ جائیں، تمہارے دل نرم پڑ جائیں۔ جب یہ آیت حضرت فضیل ابن عیاض کے کان میں پڑی، کہا اے اللہ میں تیرا اتنا گنہگار بندہ ہوں، کوئی رات میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اور میں بیٹھ کے لوگوں کا مال چوری کر رہا ہوں، میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں، وہ ٹائم آ گیا ہے اللہ جس ٹائم کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے کہ وہ سمے کب آئے گا، وہ سمے آ چکا ہے۔